أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ تمام اسٹوڈنٹس کو آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ بإذن اللہ ہم ہمارا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب تک ہمارے تقریباً 11 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو یقینی بات ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سفر کے دوران یہ جو ہم نے ایک تہائی قرآن مجید اب تک مکمل کرا ہے، اس دوران میں آپ نے اپنے اندر امپروومنٹ بھی محسوس کری ہوگی۔ آپ کے ترجمہ کرنے میں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آپ کا جو تعلق ہے وہ بھی بہتر ہوا ہوگا، گہرا ہوا ہوگا، اور اب آپ جب قرآن مجید پڑھتی ہوں گی تو ساتھ ہی میں آپ کے ذہن میں وہ تمام چیزیں اور ترجمہ اس کا اترتا ہوگا کہ ہم اصل جو ہمارا مقصد ہے یہاں پہ عربی سیکھنے کا، ترجمہ کرنے کا، اعراب کرنے کا، ان تمام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم عربی کو ایز اے ٹول استعمال کر کے قرآن مجید کی گہرائی میں اتر سکیں، قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں پر ہو سکے۔ تو اسی کے لیے محنتیں ہماری جاری ہیں۔ اللہ رب العزت ان محنتوں کو قبول بھی فرمائے اور اس کے ثمرات بھی ہمیں عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرما کے ہمارے لیے ایک تو توشہ آخرت بنائے، اور ساتھ میں اس کے سمجھنے، اس کے سیکھنے کے ذریعے ہماری اپنی اصلاح فرمائے کہ ہماری اندر قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ اتر سکے، قرآن مجید کے جو مقاصد ہیں اسے ہم سمجھ سکیں، اور قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے کہ ہم زندگیاں کیسے گزاریں، آخرت، رسالت، قیامت وغیرہ کے بارے میں جو جو چیزیں ہیں اس میں موجود ہیں ان تمام کے بارے میں ہمارے اندر ایک دم مضبوط ہمارے عقائد ہو جائیں کہ اللہ رب العزت کی ایک ایک بات 100% درست ہے، حق ہے، اور یہ چیز یقینی ہونی ہے۔ یعنی جیسے قرآن مجید میں بار بار قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قرآن مجید کی اپنی حقانیت کے بارے میں اللہ رب العزت بار بار قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہمارے سامنے مضمون پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر ان تمام چیزوں کی حقانیت بیٹھ جائے۔ یعنی آخرت کو اگرچہ ابھی ہم نے نہیں دیکھا، وہ غیب کی چیزیں تمام، لیکن ہمارا ایمان اتنا زیادہ پختہ ہو جائے کہ ہم صرف سننے کے بعد ہی اس چیز کا ہمارا کامل یقین ہو، کامل ایمان ہو کہ یقیناً میرے اللہ نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے تو یہ باتیں حقیقت میں ہونے والی ہیں، ہمارے اس کے بارے میں کوئی شک کسی قسم کا باقی نہ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقائد اور صحیح ایمان عطا فرمائے، کامل یقین، کامل ایمان عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ متقین ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کلاس، جس میں ہم نے انشاءاللہ سورۃ الہود کرنی ہے۔ اب تک ہم نے سورہ یونس تک مکمل کرا تھا۔ تو سب سے پہلے آ جائیے سسٹر شاہین کاظمی۔ جی سسٹر شاہین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، تمام بہنوں کا سلام ہو گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے سبق کی طرف۔ تو سسٹر شاہین شروع کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے اور اس کی آیات محکم کر دی گئی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں بہت حکمت والے اور خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ تو یہاں پہ احکمت کی ترجمہ ہم نے کرا محکم کر دیا جانا۔ تو محکم جی کر دیے جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ مضبوط کر دیا جانا، مکمل ہونا، واضح ہونا۔ یعنی قرآن مجید یہ جو کتاب ہے اس کی آیات محکم کر دی گئی ہیں، یعنی یہ مضبوط ہیں دلائل کی بنیاد پر۔ یعنی دلائل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی تمام آیات مضبوط بھی ہیں اور ساتھ میں مکمل اور واضح ہیں۔ اوکے جی گڈ سسٹر شاہین۔ آگے سسٹر ارم ندیم اگلی آیت کریے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی، اننی ہوں لکم منہ نذیر و بشیر،
بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، یعنی قرآن مجید کا جو بنیادی پیغام ہے وہ کیا؟ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے۔ یہاں پہ اللہ کے ساتھ حصر کیا گیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ آگے سسٹر حاجرہ سلمان اگلی آیت کریں۔ جی، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى یہاں أَجَلٍ پہ کیا ہے؟ جی إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ ہاں اور اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، اور پھر مڑ جاؤ اسی کی طرف، وہ بہتر متا دے گا تم کو۔ اس طرح کریں گے، وہ بہتر متا دے گا ٹھیک تم کو ہے، یمتعو فائدہ پہنچانا، سامان دینا، یعنی وہ تمہیں اچھا فائدہ پہنچائے گا ایک مقررہ وقت تک۔ جی، وہ اچھا فائدہ پہنچائے گا ایک مقرر وقت تک، اور وہ ہر ہر فضل والے کو اپنا فضل عطا کرے گا یا دے گا۔ گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو سسٹر حاجرہ یہاں پہ یمتع فعل مضارع مرفوع ہے، منصوب یا مجزوم؟ جی مجزوم ہے۔ مجزوم کیوں ہو رہی ہے؟ جی پہلے امر آ رہا ہے اس کے جواب میں یہ ہے۔ ویری گڈ، یہ فعل جواب طلب ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، اور اسی طریقے سے یؤتی بھی اسی کے اوپر عطف ہو رہا ہے، تو یہ بھی اسی کی وجہ سے مجزوم ہے۔ یعنی تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف مڑ جاؤ، تو اس کے نتیجتاً میں کیا ہوگا؟ استغفار اور توبہ کرنے کے نتیجتاً میں کیا ہمیں ملنا ہے؟ کہ اللہ تمہیں اچھا فائدہ پہنچائے گا ایک مقررہ وقت تک۔ یعنی استغفار اور توبہ کرنے کے جو ثمرات ہیں جو ہمیں فائدے ملیں گے، اس کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں پہ جواب طلب دے کے اس چیز کی طرف اشارہ فرمائے، اور ساتھ میں ہر ایک فضل والے کو، ہر ایک عمل کرنے والے کو وہ اپنا خاص فضل عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پہ پہلی چیز تو یہ کہ صرف استغفار کر لینا کافی نہیں ہے، یعنی کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، صرف معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف توبہ کرنا، رجوع کرنا، اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا بھی ضروری ہے، کہ استغفار ہو اور ساتھ میں اس چیز کا عزم بھی ہو کہ ہم اس گناہ کی طرف واپس سے نہیں لوٹیں گے، توبہ کی جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں متاع حسنہ ملے گا۔ متاع سے مراد ہوتا ہے ہر وہ ضروری سامان جو کہ زندگی کے لیے ضروری ہو، ہر وہ ضروریات جو کہ ہماری زندگی میں ضروری ہوتی ہیں، وہ متاعن میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مقررہ وقت تک اچھا فائدہ بھی پہنچائے گا، اور ہر فضل کرنے والے کو، ہر محنت کرنے والے کو، عمل کرنے والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ آگے سسٹر سنا اگلی آیت کریے، آیت مکمل کریے یہاں تک۔ جی، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم نے منہ موڑا، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ سسٹر سمیہ اگلی آیت کریے۔ جی 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 سسٹر آگے کریں۔ اللہ يحفظكم وهو على كل شيء قدیر، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہاں جی، قدیر کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ فعیل وزن کی کیا وزن ہے؟ بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ ہاں جی، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ صرف قادر اگر ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں قدرت رکھنے والا ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے، فعیل کا آئے لفظ۔ اوکے گڈ، سسٹر سمینہ آگے کریے۔ جی استاذہ، مجھے یہ ایک لفظ کا کلیئر کرنا تھا، یہ صاف یسنا یسنونا کا وہ ٹھیک ہے، اسنا دوہرے، یسنو، دوہرا کرنا، ہاں جی۔ ہاں دوہرا کرنا، یہی میں نے لکھا ہوا تھا، میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک اوکے، ہے، اللہ انہم یسنون صدورہم، اللہ خبردار، کیا خبردار، بے شک وہ دوہرے کرنے، دوہرا دوہرا کرنے سوری وہ دوہرے کریں گے
दोहरा करेंगे उनके सीनों को। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यकीनन ये फेल मुजारे है, लेकिन जुमला इस्मिया में आ रहा है और जुमला इस्मिया में तर्जुमा हम हाल में करेंगे, ठीक है। अच्छा इन्नहुम दोहरा, यसनून सुदूरहुम, वो अपने सीनों को वो अपने सीनों को दोहरा करते हैं। करते हैं। गुड। लियस्तख्फू मिन्हु, तर्जुमा आगे में लाएं। लियस्तखफू मिनहुम, ताकि वो छुप सके उसमें, उससे, ताकि वो उससे छुप सकें। उससे, गुड, ताकि आगे वो, करिए। अला हीना यस्तगशूना थियाबहुम, अल्लाह खबर क्यों, ताकि, जान लो, अला, हाँ जान लो, जान लो, जिस वक्त तुम अपने कपड़ों से न, जिस वक्त वो अपने कपड़ों से ढांपते हैं, हम्म, यालमु मा यालमु मा युसिरूना व मा युलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। जान लो जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं, बेशक वो, नहीं, क्या कर रही है सिस्टर समीना, यालमु का फाइल क्या है? यालमु, वो हो क्या है, जमीर बताएं। हुआ, हुआ किसकी तरफ इशारा कर रही है? उससे, सॉरी, जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका की तरफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ, यानी जी फाइल इस्मुल जलाला का रख के आपने तर्जुमा करने हैं, हुआ। वो जी जानता है मा युसिर्रूना। जी, वो जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं, बेशक गुड। वो खूब, बेशक वो खूब इल्म रखने वाला, बेशक वो खूब जानने वाला है। बिजात, बिजात का क्या करेंगे, सुनना हो, बेशक अलीमु, सीनों के सीने भेद, की बातों को खूब जानने वाला है। बेशक वो दिल के भेद। सीनों की बात, सीनों के भेद खूब जानने वाला हाँ जी, यानी वो अगर बज़ाहिर अपने सीनों को दोहरा करके ये सोच रहे हैं कि वो उससे छुप जाएंगे, तो है। जिस वक्त वो अपने कपड़ों को ढापे होते हैं, उस वक्त भी अल्लाह उनकी जाहिर को और उनकी छुपी हुई तमाम चीज़ों को जानता है। यहाँ तक जी कि वो उनके अंदर जो सीने के अंदर मौजूद ख्यालात होते हैं उनको भी खूब जानने वाला है। ठीक है। जी, ओके, तो ये आयत किसी शान नुज़ूल के पस मंज़र में है। इसके बारे में उलमा दो अक़वाल लिखते हैं कि पहली चीज़ ये भी हो सकती है कि जब उनके सामने कोई हक बात कही जाए, यानी कुरान मजीद कोई बात की जाए, तो वो उसे ना सुने, इस यानी उसे ना सुनने की खातिर अपने आप को दोहरा कर लेते हैं ताकि वो उससे छुप सकें। और दूसरे इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो गुनाह करते हैं तो वो इस तरीके से छुप के करते हैं कि अल्लाह उन्हें ना देख सके या अल्लाह से छुप जाए। तो यहाँ पे उन दोनों सूरतों में इस चीज़ की तरफ आगाह कर दिया गया कि जिस वक्त वो अपने कपड़े पहने होते हैं, ढापे होते हैं, उस वक्त भी अल्लाह उनकी छुपी हुई और जाहिर तमाम चीज़ों को जानता है, और वो दिलों में छुपी हुई राज को भी खूब जानने वाला है। आगे सिस्टर जीनत, आगे करिए आप। जी सर। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा हम्म, कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। और नहीं है कोई जानदार जमीन में कि उसका रिस्क अल्लाह के सिवाय उसका रिस्क, यानी अल्लाह पर है उसका रिस्क, और वो जानता है सिवाय उसका उसका, सिवाय अल्लाह के रुकें उसका रिस्क। एक मिनट, इतना तर्जुमा करें पहले। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी और नहीं है कोई जानदार जमीन में इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, सिवाय इसके के, सिवाय इसके कि उसका रिस्क अल्लाह पर है। हाँ जी, अल्लाह के जिम्मे है। गुड, यानी अल्लाह ही के जिम्मे उसका रिस्क है। आगे। और वो जानता है उसका ठिकाना और उसके सौंपे जाने की जगह, और ओके, हर एक चीज किताब मुबीन में, यानी एक खुली किताब में वाज़े है, लिखी है। ठीक हो गया। गुड, तो मुस्तक़र्रुन ऐसे ठिकाने को कहते हैं जहाँ पे हमेशा रहने की जगह हो, और मुस्तौदअ सौंपे जाने की जगह, यानी मुराद इससे आरजी ठिकाना, यानी जहाँ पे आप मुस्तकिल ना रहते हो लेकिन आरजी तौर पे हो। तो जमीन पे जितने भी जानदार मौजूद हैं उन तमाम के रिस्क का जिम्मा, रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। यानी इंसान अगर यहाँ पर है, अगर मैं सपोज करूँ मैं अपने घर में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे भी हमें ठिकाने, हम जहाँ अपने ठिकाने पे होते हैं वो अल्लाह वो भी जानता है,
اور اگر میں کہیں عارضی جگہ جاؤں، میں کسی اور جگہ جا کے کچھ وقت لے رہا ہوں، تو اللہ کو اس کا بھی معلوم ہے. اور ہم اگر اپنے گھر میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ ہمیں اپنا رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے، اور جب کسی اور جگہ چل جائے تو اس صورت میں بھی اللہ نے جو ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے وہ ہمیں وہاں پر بھی ملتا رہتا ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان گھر میں تو اسے رزق مل گیا، لیکن اگر وہ کہیں اور گیا ہے تو اسے رزق کا کچھ پتہ عطا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق مقرر کر کے رکھا ہے. آگے سسٹر مس حبیبہ آپ آگے کریے. جی مس. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ آزمائے تمہیں، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، یا تم میں سے کون بہترین ہے عمل کے لحاظ سے. کون نہیں، وَلَئِن کون اچھا عمل کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اوکے ماشاء اللہ مس، بس کافی ہے. تو یہاں پہ ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام تخلیق کی آسمان اور زمین اور انسانوں کی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. یعنی جو ہماری آزمائش ہے وہ اس چیز کی نہیں ہے کہ کون کتنا زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ آزمائش اس چیز کی ہے کہ کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے. یعنی اکثر اوقات ہم میں سے لوگ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کثرت کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ذکر اذکار اور وظائف کرنے کو کہہ دیا جائے تو وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال میں جو حسن آنا چاہیے، جو خوبی آنی چاہیے، جو اچھائی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہماری ذرا بھی توجہ اور فکر نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ انسان کو جو تخلیق کا مقصد ہے اس کا یہ ہے کہ کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. تو ہم بھی اپنے اعمال میں حسن لے کر آنے کی کوشش کریں. اذکار ذکر کثرت بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ میں حسن موجود ہو تو. اگر حسن نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، صرف آپ زیادہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. آگے سسٹر روبینہ آپ کریے. جی. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر آپ کہیں ان سے کہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ ضرور کہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے. گڈ ماشاء اللہ. یہاں پہ حاضہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یعنی کہ قرآن کی طرف. قرآن کی طرف ہے. ویری گڈ. یعنی یہ جو قرآن پیغامات دے رہا ہے تو ان کا اشارہ نعوذ باللہ اس چیز کی طرف ہے کہ یہ قرآن تو نعوذ باللہ کھلا جادو ہے، کہ ہمیں اس طریقے سے پیغامات ہمیں دے رہا ہے. آگے سسٹر شمع پرویز آپ کریں. جی. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں ایک مقررہ مدت تک، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے ما یحبسہ ہے. حبس یحبسو کی معنی ہوتے ہیں روکنا. ما یحبسو، کہ کس چیز نے اس کو روکا. ہاں جی ویری گڈ. یہاں پہ ماں کا فائل ہوا کی طرف جائے گا، سوری ہوا کا فائل ماں کی طرف جائے گا، اور یہ جو ہو کی ضمیر ہے وہ عذاب کی طرف. اس عذاب کو کس چیز نے روک لیا ہے؟ گڈ. آگے سسٹر عظمیٰ آپ کریے. جی ٹیچر. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، خبردار ان کے پاس آئے گا اس دن نہیں ہے کوئی پھیرنے والا، نہیں ہے کوئی بھی پھیرنے والا ان سے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان پر لاحق ہوگا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. مصروفاً کا ترجمہ کیا کرا آپ نے؟ پھیرا جائے گا. ہاں جی آپ نے پھیرنے والا کرا ہے. پھیرنے والے کا ترجمہ صارفن سے ہوگا. ٹھیک ہے. ٹیچر یہ مقصود ہے. مصروفاً جس کو پھیرا جائے وہ ان سے پھیرا نہیں جائے گا، یعنی ہٹایا نہیں جائے گا، ٹالا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. جی ٹیچر. اوکے گڈ سسٹر عظمیٰ. آگے سسٹر شمیم. ٹھیک ہو گیا. آگے جی سسٹر شمیم آپ کرتے ہیں. جی استاذ. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت چکھائیں پھر ہم اس سے واپس لے لیں. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ،
بے شک وہ بہت نا امید بہت ناشکرا ہو جاتا ہے. یعوسن کس وزن کے اوپر ہے؟ فعول فعول. صفت مشبہ ہے مبالغہ؟ مبالغہ. مبالغہ ہے. ویری گڈ. اور کفورن بھی اسی وزن کے اوپر مبالغہ، یعنی بہت زیادہ نا امید، مایوس اور بہت زیادہ ناشکرا ہو جاتا ہے. یہاں پہ سسٹر شمیم ان کے اوپر جو لام ہے، یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام مفارقہ انا کی وجہ سے وہ جو لام تاکید آتا ہے وہ والا. اچھا، یہ ان کون سا ہے؟ لئن. یہ ان وہ والا. کون والا؟ جی، کون بتائے گا یہ ان کون سا ہے؟ شرطیہ ہے. ان شرطیہ ہے. ٹھیک ہے. اوکے سسٹر جی روبینہ استاد. اسلم، کہاں گئی آپ؟ کون ریئیکشن دے رہا تھا؟ ریئیکشن کے ساتھ ہینڈ پہ ریز کریں. جی سسٹر روبینہ. جی جی، یہ لام قسم کے لیے آتا ہے نا، ان شرطیہ کے. لام قسم کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے سسٹر شمیم اختر. ان شرطیہ کے جی ساتھ جو لام آتا ہے یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے، اسے لام موطئ للقسم کہا جاتا ہے. اور جب ان کے ساتھ لام یہ والا لگ جائے تو اس صورت میں اس کا جواب الشرط نہیں ہوتا بلکہ جواب قسم آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس جملے جی میں جب ہم جواب قسم تلاش کرنے ہم اس میں جواب طلب نہیں، سوری، جواب شرط جواب الشرط نہیں تلاش کریں گے بلکہ جواب قسم تلاش کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جواب قسم جی. کیا ہے؟ لیؤوس. لیؤوسن ہے یا انہو سے شروع ہے؟ نہیں نہیں. انہو سے ہے. ٹھیک ہے. یہ پورا جملہ جی اسمیہ انہ کے ساتھ تاکید والا جو جملہ ہے یہ اس کا جواب قسم کہلائے گا. تو ایک اور چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی جملہ جواب قسم میں آتا ہے وہ انتہائی تاکید کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی پہلے لام موطئ للقسم موجود تھا، تو اس کے جو جواب قسم آیا ہے وہ دیکھیں یہاں پہ لیقولن، نون ثقیلہ بھی ہے، لام جواب قسم بھی موجود ہے. اسی طریقے سے اس میں انہ تاکید بھی ہے، لام مزحلقہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. جی. اوکے گڈ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جب انسان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ چکھانے کے بعد اس سے نعمت کو چھین لیتے ہیں تو اس صورت میں وہ بہت زیادہ نا امید اور مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. یعنی اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے جو اسے رحمت عطا فرمائی ہوئی تھی اتنے لمبے وقت سے، اگر اسے چھین بھی لیا تو وہاں پہ صبر کرتا، لیکن اس نے صبر کی جگہ فوراً ہی وہ بہت زیادہ نا امید اور ناشکری کرنے لگتا ہے. آگے سسٹر زبیدہ اگلی آیت کریے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اوکے اگر ترجمہ ہم کریں. اس کو چکائے نعمت بعد سختی کے جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہتا ہے برائی مجھ سے چلی گئی. إِنَّهُ لَفَرِحٌ، یقیناً وہ اترانا فخر اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے ہو جاتا ہے. نہیں، فریحن فعیل کے وزن کے اوپر ہے، یہ بھی صفت وہ صیغۃ المبالغہ ہے فعیل کے وزن کے اوپر. بہت زیادہ اترانے والا، وہ بہت زیادہ اترانے والا اور بہت زیادہ شیخی بگاڑنے والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی تکلیف کے بعد جو کہ اسے پہنچی تھی، اگر اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت عطا فرما دے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس نعمت کے اوپر شکر کرتا، لیکن وہ اس کے اوپر شکر کرنے کی بجائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اسے اپنا کمال سمجھتے ہوئے اترانے لگتا ہے، اس پہ فخر کرنے لگتا ہے اور اس چیز کو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے برائی دور کر لی گئی. یعنی برائی تو مجھے پہنچنی ہی نہیں تھی، وہ تو مجھ سے ہٹا لی گئی. یعنی اسے اپنا کمال سمجھتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر اللہ کا شکر اور اس کی طرف عاجزی کرتے ہوئے رجوع فرماتا. آگے سسٹر کشور آپ پڑھیے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور
والے عمل کیے اولئک لہم مغفرۃ و اجر کریم، انہی کے لیے ہے بہت زیادہ مغفرت اور بڑا اجر۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ تو یہاں پہ استثناء کر دیا گیا کہ یہ صفات ان لوگوں کی نہیں ہوتی جنہوں نے جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر بھی بڑا موجود ہے۔ سسٹر سوریا آگے کریے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، اوکے، شاید کہ بس آپ یہاں چھوڑ پہ دے ترجمہ کچھ حصہ کریں۔ جو وحی کی گئی آپ کی طرف، جس سے بھیجتا ہے آپ کا سینہ، کہ آپ کہیں کیوں نہ اتاری گئی ان پر، نہیں، آپ کہیں سسٹر سوریا، یقولو کا فائل کیا ہے؟ وہ کہیں میم، وہ کہیں کہ وہ ٹھیک ہے، کہیں کہ کیوں نہ اتاری ان پر خزانہ اور یا آتا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ گڈ۔ اس کا ترجمہ دوبارہ کریں، لولا انزل علیہ کنز۔ کہ کیوں نہ اتارا گیا ان پر خزانہ، ہاں، کنز نکرہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز، ایک جی کوئی جو خزانہ، اترنے کا کوئی ترجمہ ہے فعل کا خزانہ، سب سے آخر میں لے کر آنا ہے، ان کے جی اوپر کیوں نہ کوئی خزانہ کوئی کیوں نازل نہیں کیا گیا، ان کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہ نازل کیا گیا، یا آتا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ یا ان اوکے، کے گڈ، ساتھ کوئی ماشاء فرشتہ اللہ۔ نہیں آیا۔ اوکے، بارک اللہ فیکی۔ یہاں پہ لعلک، اس کے بارے میں بعض اہل علم کا یہ قول موجود ہے کہ یہاں پہ لعل ترجی کے معنی میں نہیں ہے، امید یا شاید کے معنی میں بلکہ نہیں ہے، بلکہ تبعید کے معنی میں ہے۔ یعنی کیا یہ ممکن ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں وہ کیا گیا ہے کہ ایسا کیسے یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے کہنے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں جو کہ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور اقوال اس کے بارے میں یہ بھی موجود ہے کہ یہاں پہ لعل استفہام انکاری ہے، یعنی سوال کیا گیا ہے انکار کے اس میں، کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اور جو چیز آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں۔ تو اس کے بارے میں جو کچھ موجود تھا وہ میں نے آپ کو آگے بتا دیا ہے۔ آگے سسٹر حلیمہ آپ آیت مکمل کریے۔ جی، انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ۔ آگے سسٹر سما صدیقی آپ کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ قرآن بنا لایا ہے؟ قل فأتوا بعشر اس طرح کا فائل کیا ہے؟ ہوا کا ترجمہ رکھتے ہوئے ترجمہ کریں نا۔ اچھا، کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو بنا لایا ہے؟ ہاں جی، افترا کے معنی ہوتے ہیں گھڑ لینا اپنی طرف سے، تو کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے؟ جی، کیا اس نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو آپ کہہ دیے کہ تم بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گڑھ کر، گھڑی ہوئی، گڈ۔ اور تم بلا لو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن مجید کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اس صورت میں تم اللہ کے سوا جس کو چاہو تمام کو پکار لو اور اس کی جیسی 10 گھڑی ہوئی اپنی طرف سے صورتیں لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کھلا چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم اس کی جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ صرف۔ اور بعد میں اس چیلنج کو مزید آسان کر کے یہ بھی کہہ دیا گیا سورہ بقرہ میں، جیسے کہ آیت موجود تھی، کہ تم اس کی جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اگر تم بنا سکتے ہو تو۔ لیکن کفار مکہ اپنی بلاغت و فصاحت کے باوجود بھی قرآن مجید جیسی ایک آیت لانے کے بھی قدرت نہیں رکھ سکے۔ یا قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس کی جیسی کوئی چیز نہیں بنائی جا سکتی۔ آگے سسٹر مبین آپ کریے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ جواب نہ دیں تمہیں،
فَاعْلَمُوا ہاں أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، بس تم سب جان لو کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے علم نازل کیا گیا ہے، وَأَن لَا اللہ کے إِلَٰهَ، علم سے نازل کیا گیا ہے، اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں ہے اس کے سوا مگر وہی نہیں الہ، الہ کا ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود مگر مگر صرف صرف، وہی، ہاں جی اور نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا تم فرمانبرداری اختیار کرتے ہو؟ گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی سسٹر صبا عامر آگے کریے. جی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو چاہے گا دنیا کی جو چاہے گا سسٹر صبا کانا من یہاں پہ جتنے بھی آپ کے ادات و شرط ہیں جو کہ جازمہ ہیں ان کا ترجمہ ہم کس زمانے میں کرتے ہیں؟ اچھا ماضی، حال یا مستقبل؟ مستقبل میں کریں گے نا شرط کا، حال میں جو کریں گے، چاہے ٹھیک گا، ہے جی جی، حال جو میں چاہے کریں گے، گا حال میں کریں گے سسٹر صبا. پہلے جی پورا جی جملہ جی تو جواب الشرط تک پڑھیے پھر ترجمہ کریے. جی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو چاہتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، یہاں تک ملا کے پھر ترجمہ کریے. جی جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، ہم پورا دیں گے اس کے اعمال کا بدلہ اس کو اس میں فیہا، ہاں اس میں جی گڈ. جی آگے وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ ہرگز اس میں کمی نہیں کی جائے گی. ہاں اور اس میں کوئی کمی نہیں کی، انہیں ہرگز کمی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ. یہاں پہ مراد ہے کہ جو کوئی شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو اس کے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ اسی میں دے دیا جائے گا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی جو کوئی شخص دنیا کی خاطر، دنیا کی زینت اور آرائش حاصل کرنے کی خاطر اعمال کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا. یعنی آج کے ہم اگر زمانے میں بھی غور کریں تو بہت سے مشرکین، کافر، غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت سے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی صدقہ، خیرات، ڈونیشنز، چیریٹی وغیرہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا، آخرت کا ثواب نہیں ہوتا، بلکہ دنیا ہی ان کا مقصد ہوتی ہے. تو انہیں ان کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا ہی میں عطا کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی مسلمان اگر اپنے کوئی بھی عمل کو اس لیے کرتا ہو شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، اس میں اللہ کی خاطر کرنے کی نیت موجود نہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جائے گا. اعمال صالحہ کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر انسان نیت خالص کر کے خالصتاً اللہ کے لیے کرے گا تو اس کو اس کے بدلہ آخرت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی اس کے ثمرات ملیں گے. تو آگے سسٹر عائشہ آپ کریے. جی اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ الا النار، الا النار، الا النار، الا النار، اوکے. یہی لوگ ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے. ہاں وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضائع ہو گئے جو کیا انہوں نے اس میں، اور باطل ہیں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. ماشاء اللہ گڈ. سسٹر روزینہ آگے کریے. جی استاذہ. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پھر جو کوئی اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، ویتلوہ شاہد منہ، اور وہ اسے ایک گواہ کے طور پر پڑھتا ہو، تلاوت اچھا کرتا ہو. ٹھیک ہے، یتلو کا معنی، یتلو کا مادہ بتائیے. یتلو کا مادہ تا لام واو. ٹھیک ہے، تا لام واو باب نون سے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی تلاوت کرنا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے پیچھے پیچھے آنا. ٹھیک ہے، اگر یہ تلاوتن کے طور پہ ہو تو اس صورت میں ہم اسے لیتے ہیں گے، قرآن مجید کے لیے خاص ہو تو ہم کہتے ہیں گے پڑھنا، لیکن یہاں پہ اس کے معنی ہے پیچھے پیچھے آنا. اور یتلو کا فاعل کیا ہے؟ ہوا فاعل ہے. ہوا فاعل ہے. شاہد مرفوع کیوں ہے پھر؟ ہاں جی استاذہ، شاہد مرفوع والا.
शाहिदुन फाइल है, ठीक है। वयतलूहु शाहिदुम मिन्हु, तर्जुमा करें। और वो पीछे पीछे आता हो उसके बतौर गवाह। देखें, बतौर गवाह अगर आप लेंगे तो शाहिदन को आपने हाल बना दिया है, यहाँ पे शाहिदन हाल नहीं है, फाइल है। और एक गवाह उसके पीछे आता हो उसी में से, जी ठीक है। और तर्जुमा एक दोबारा गवाह करिए आप। और एक गवाह उसके पीछे आता हो उसी में से। हाँ जी, गुड, आगे करिए। वमिन क़ब्लिही किताब मूसा इमाम व रहमा, और इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब मूसा अलैहिस्सलाम की किताब इमाम को सज़ा पेशवा और रहमत है। नहीं, इमाम से यहाँ मुराद लिया जाएगा ऐसी चीज जिसकी इत्तिबा की जा सके, काबिल इत्तिबा हो। इसको फिर और हम इससे कहते पहले हैं मूसा अलैहिस्सलाम की किताब जो कि काबिल इत्तिबा और रहमत है। रहमत, बाइस रहमत थी। गुड, माशाअल्लाह। अब यहाँ पे क्या मुराद है कि असल में क्या बस जो कोई शख्स जो कि अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हो, और वो जो वाज़ेह दलील है उसकी हक्कानियत के लिए उस ही में से एक गवाह उसके पीछे आता हो, यानी कुरान मजीद की हक्कानियत के लिए एक जो मजबूत दलील है वो उस ही में से है। यानी एक तो अभी पीछे हमने देखी आयत के कुरान मजीद का ये एजाज है, मुअजिज़ा है कि इसकी जैसी कोई भी सूरत ना तो घड़ी जा सकती है ना बनाई जा सकती है। कुरान मजीद का अपना एजाज है, यानी इसी के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो कि उसकी हक्कानियत को साबित करती हैं। और साथ ही में जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब थी उसमें भी कुरान मजीद के हक होने की, उसकी मजबूत होने की, उसके दलाइल की जो खबरें थी, जो तफसीलात थी, वो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात में भी मौजूद थी, तो वो भी इसकी हक्कानियत का एक सबूत है। आगे सिस्टर साजिदा आप करिए। जी, उलाइका युमिनूना बिही, यही यही लोग इस पर ईमान लाते हैं। वमन यकफुर बिही, और जो इनकार करता है इसका, मिनल अहज़ाबे, ग्रोहों में से, फन्नारो मौइदुहु, तो आग उनकी जगह है, उनके वादे की जगह है। हाँ जी, उनकी तयशुदा जगह है। गुड, माशाअल्लाह, हस्बुक। आगे सिस्टर कहकर आप करिए मुकम्मल। जी, फला तकू फी मिर्यतिम मिन्हु, बस आप ना हो उसमें से, बस आप उसमें से कोई शक ना हो। इन्नहु इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका वलाकिन्ना अक्सरन नास ला युमिनून, यकीनन वो हक है आपके रब की तरफ से, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। गुड, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। सिस्टर शहनाज आगे करिए। जी, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। उलाइका युअरज़ूना अला रब्बिहिम, यही लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे। ओके, हस्बुक सिस्टर शहनाज, माशाअल्लाह। फिलहाल यहीं तक। सिस्टर काशिफ आप आगे करिए। जी मिसेस काशिफ। वयकुलुल अशहादु हाउलाई लज़ीना कज़्ज़बू अला रब्बिहिम, और वो कहते हैं गवाही देने वाले, और वो सब गवाही देने वाले कहते हैं वो लोग जिन्होंने झूठ बोला अपने रब पर। अला सिस्टर लानतुल्लाह, काशिफ, क्या कर रही हैं आप? यकूलू का फाइल क्या है, मकूला क्या है? यकुलु का फाइल अशहादु है, और मफूल क्या है, मकूला? हाउलाई लज़ीना कज़्ज़बू कज़्ज़बू अला अला रब्बिहिम, पूरा जुमला इस्मिया मकूला है, ठीक है। अब ये अशहाद को फाइल रखिए, इसे मकूला लग के तर्जुमा करें। और गवाही देने वाले कहते हैं, हाँ जी, और गवाह कहेंगे, यकूलू और कहेंगे, क्योंकि मुस्तकबिल की बात हो रही है। ठीक है, और गवाह कहेंगे ये सब जिन्होंने झूठ बोला अपने रब पर। हाँ, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में, अपने झूठ रब पर बोला। झूठ बोला। एक और चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आपको इस्मुल मौसूल के साथ मुब्तदा
اس میں ضمیر یا اشارہ ملے تو یہاں پہ حصر کے مفہوم کے ساتھ ترجمہ کریں گے، کیونکہ ہاؤلائی بھی معرفہ اسم ہے اور الذین بھی خبر جو بن رہا ہے یہ معرفہ اسم ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جی تو ترجمے میں حصر کا مفہوم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا، جھوٹ بولا، ٹھیک ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا یا جھوٹ کہا۔ اوکے، آگے مکمل کر دیجیے آیت۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، جان لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ظالموں پر گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، آگے مس نشمی آپ کریے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وہ الذین وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے رکتے ہیں، ویبغونہا اور وہ اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخراتی اور وہ آخرت کے ساتھ ہم وہی کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، اور وہ آخرت کا بالکل انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہم دو بار آیا ہے، یہاں پہ اس میں بھی حصر کا مفہوم ہے۔ مس نشمیہ یہاں پہ الذین کیا بن رہا ہے ظالمینہ کے لیے؟ الذین ظالمین کے لیے آپ پوچھ رہی ہیں؟ جی الذین دون والی آیت پڑھی ہے نا؟ جی جی، میں یہی ہاں، پوچھ رہی نا تو کہ الذین کیا بنے گا یہاں پہ؟ وہ نصرت میں وہ مفعول مقدم ہے۔ اچھا نہیں، نہیں اچھا وہ پیچھے ظالمین کا آپ پوچھ رہے ہیں، سوری پہ نہیں جی، دیکھ رہی تھی وہ دیکھیے الظالمین کی صفت ہوگا نا، کیونکہ وہ موصوف ہے، بالکل گڈ وہ ماشاء صفت اللہ، ہوگا، کیونکہ وہ اس سے پہلے موصوف ہے۔ معرف باللام اس میں ہے، یہ موصوف ہے، یہ اس کی جی، صفت ہے۔ آگے صفت یسدون تو ہوگا، اس کے لیے صلۃ الموصول ہے، اور اس کا ہاں جی، وہ اس فاعل کا ہم صلہ ہے ہے جو کہ اس کی طرف جائے گا، مفعول مقدم جو اس نہیں کی ہے یہ۔ طرف جا رہا ہے، ہاں جی، وہ اس کی طرف فائل اوکے جا رہا ہے یسدونہ کا۔ ٹھیک ہو گیا، اوکے گڈ ماشاء اللہ، یعنی یعنی وہ ظالم کیسے تھے؟ جو کہ اللہ کے راستے سے رکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ آگے مس صنوبر آگے کریے آپ۔ جی میم، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون۔ یہ لوگ نہیں عاجز کر سکتے زمین میں، اللہ کو ہرا نہیں سکتے زمین میں، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی اللہ کے سوا کوئی دوست ہے، کوئی اولیاء ہے۔ دگنا کر دیا ان کے لیے عذاب، نہیں ہے وہ استطاعت رکھتے سننے کی اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں دیکھنے کی۔ سنیے سسٹر صنوبر، پہلے یضاعف لهم العذاب کا ترجمہ دوبارہ کریں۔ میم دگنا کر دیا ان کے لیے عذاب۔ کر دیا یا کر دیا جائے گا؟ دیا جائے گا کیسے کریں گی؟ ماضی ہے یا مضارع؟ میم مضارع ہے، یہ کر دیا جائے گا۔ مضارع، ہاں جی، انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی میم، یہاں پہ کانو آ رہا ہے، اس کا ترجمہ ماضی میں کریں گی یا مستقبل میں یا استمرار میں، کیسے کرنا ہے یہاں پہ؟ میم استمرار میں کریں گے۔ ہاں تو کر کے دکھائیں کیسے کریں گی۔ ما کانوا یستطیعون السمع، نہیں وہ نہیں وہ بات سن سکتے۔ استمرار میں کیسے کریں گے ترجمہ؟ کیا کرتے تھے، اس طریقے سے کرتے نا ہم ترجمہ کنٹینیوس میں۔ جی وہ نہیں سنا کرتے تھے۔ ہاں جی، وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ جی وہ سننے کی وما استطاعت کانوا نہیں رکھتے اور یبصرون، نہ اور ہی نہ ہی وہ سمجھا دیکھنے کی کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ سمجھا۔ ہاں جی، جی میم، ابصار یبصرو خاص طور سے بصیرت کے معنی میں آتا ہے، غور و فکر کرنے والی نظر۔ اوکے، یہاں پہ کیا مراد ہے کہ یعنی وہ پہلے، یہاں پہ ماضی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ نہ تو حق بات سننے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی حق بات کو سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اوکے گڈ، مس بشرا آگے کریے۔ جی، اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وضل عنہم اور ان سے ضائع ہو گئیں جو وہ گڑھا کرتے تھے۔ جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ گڈ ماشاء اللہ، سسٹر فارحہ نعمان اگلی آیت کریے۔ عثمہ ارم آپ آ جائیے، سسٹر عصمت آپ بھی آ جائیں۔ جی سسٹر فارحہ آگے کریں۔
جی باجرم یہاں سے ہے نا. جی جی جی. کوئی جرم نہیں ان سب پر آخرت میں وہ ایک سیکنڈ. کوئی جرم نہیں ان سب پر آخرت میں وہ سب نہیں، جرم مراد جرم نہیں ہے یہاں پہ. کوئی شک ہونا، کوئی بعید نہیں، کوئی شک نہیں. انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. اچھا ہم الاخسرون. اخسرون، ہاں جی ٹھیک ہے کریں. کوئی شک نہیں کہ وہ سب آخرت میں خسارہ ہاں جی اب یہاں پہ دیکھیں خاسرون نہیں اخسرون ہے. ابھی آپ نے کہا اخسرون کس طرح کا وزن ہے؟ اخسرون افعلون افعالو وزن کے اوپر اسم التفضیل ہے، زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک. ہاں کوئی شک نہیں، بے شک یقیناً یہی آخرت میں زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اوکے گڈ. سسٹر عصمت آگے کریے. جی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اللہ پاک سے انہوں نے دعا اخبتوا میں بھول گئی اس کا مطلب. اخبتو، اخبت یخبتو باب افعال سے ہے، خاباتہ مادہ. اس کے معنی ہوتے ہیں نرم ہو جانا، جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا. جی اور آج یہ اختیار کی انہوں نے اللہ پاک سے. اولئک اصحاب انہوں نے الجنہ، اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی. انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو استغفر ربی، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. صحیح جی. ہم فیہا ٹھیک، یہی خالدون، جنت والے اور ہیں. گڈ. اوکے ہم کر لیں فیہا سسٹر خالدون، عصمت. ہم فیہا خالدون، اور وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. سسٹر فرزانہ آپ آگے کریے. جی مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع. مثال ہے دونوں فریقوں کی کہ ایک اندھا ہو اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا ہو اور سننے والا ہو. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ افلا تتذکرون، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ماشاء اللہ، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ آگے سسٹر درخشاں آپ کریے. یس میم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کی طرف، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. ہاں جی گڈ. بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. گڈ. سسٹر زبان نساء آپ آگے کریے. جی ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنَّنِي سسٹر لَكُمْ زبان نساء نَذِيرٌ مُّبِينٌ. آگے کریے. جی دوسری آیت. اچھا نذیر مبین تک کے ہو گیا. جی اللہ ہاں. بسم اللہ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اللہ تعبدوا، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو سوائے اللہ کے. ہاں تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے. سوائے اللہ، تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے. اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر آئے عذاب، دکھ دینے والا، یوم علیم. اچھا تم پر عذاب، دکھ نہیں، یوم علیم دکھ دینے والا، دردناک دن کے عذاب سے. دردناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. انی اخاف، ہاں جی میں بے شک ڈرتا میں ہوں. تمہارے بارے میں تمہارے اوپر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. گڈ ماشاء اللہ. جی مس عروج آگے کریے.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا بس 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 کہا بادشاہوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر ہمارے جیسا ایک بشر وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي اور نہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیروی کرتے ہیں سوائے وہ لوگ جو ہمارے سب سے حقیر ہیں۔ بادی کا مطلب کیا ہوگا؟ بادی رأیون کہتے ہیں دیکھنے کو، بادیون یعنی سرسری طور پر، سرسری نظر سے، یعنی وہ سرسری نظروں سے، یعنی ہمارے نظروں میں جو کمتر ہیں، حقیر ہیں، ان کے سوا کسی اور کو آپ کا اتباع کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ آگے کریے آیت مکمل۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين اور نہیں آپ کے لیے ہم اپنے اوپر کوئی فضل دیکھتے ہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ بلکہ ہم گمان کرتے بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہو۔ گڈ سسٹر رحمت النساء آپ آئیے۔ یاسمین رحمت آپ بھی آ جائیں۔ جی سسٹر رحمت النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده قال کہا اے میری قوم ارأیتم کیا تم دیکھتے ہو کہ میں واضح آیت پر ہوں، میرے ربی میرے دلیل رب پر کی ہوں۔ طرف سے واضح دلیل پر ہوں میرے رب کی طرف سے، وہ آتانی رحمتم من عندہ اور مجھے رحمت دی گئی ہے اس کی طرف سے، سنیں فأمیت یہاں آتا مجہول ہے یا معروف؟ آتانی معروف فائل ہے، کیا ہے اس کا؟ معروف ہے تو فائل کیا ہے اس کا؟ ترجمہ کون کرے گا؟ آتانی مجھے سسٹر یاسمین کیا فائل ہے آتا کا؟ نی میں یا جو ہے وہ ہے نا، آتانی انتا انتا سسٹر شیخ عارفہ آتا فعل کا فائل کیا ہے؟ آتانی ہوا فائل ہے، ہوا ہوا ہے، فائل ہے۔ نی کیا ہے انہیں بتائیں؟ مفعول ہے یہ، یہ مفعول ہے، سسٹر رحمت النساء اور مفعول یاسمین رحمت آتانی ہوا فاعل اسم الجلالہ کی طرف، نی ضمیر مفعول جو کہ نوح علیہ السلام اور کی طرف کرے گی۔ اس نے مجھے دیا رحمت من عندی اس کی طرف سے، خاص اپنے پاس سے۔ گڈ۔ خاص اپنے پاس سے، امیت علیکم، وَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا بس یہیں وَأَنْتُمْ تک لَهَا ترجمہ کریں سسٹر رحمت كَارِهُونَ پہلے۔ وَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ امیت کی اما یعنی اندھا کرنا، اندھا ہونا، اما وَأُمِّيَتْ یعمی کے معنی عَلَيْكُمْ ہو جائیں گے اندھا اندھا ہونا، کرنا، اور یہ مجہول ہے۔ اندھی کر دی گئی تم پر، بس وہ تمہیں نظر نہیں آتی، تم سے اندھی کر دی نظر گئی۔ گڈ نہیں آتی۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر یاسمین رحمت آپ آگے کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون مجھ پر نازل کیا گیا ہے اس سسٹر کو۔ یاسمین کس نے نازل کیا گیا ہے؟ کہاں دکھ رہا ہے نازل کرنے کا فعل؟ باجی اس کا مطلب کیا ہے؟ انلزمکموہا نلزمکموہا، آپ بتائیے فعل کتنا ہے؟ واو الجمع، یہاں پہ فعل صرف اتنا ہے، نلزمو کتنا ہے؟ انلزمو نلزمو میں مادہ کیا ہے؟ نون لام زا لازامین، کیا فائل ہے؟ لام زا میم ہاں جی، رزمہ نون یہ جو ہے علامت مضارع ہے، نحن فاعل، ٹھیک ہے۔ کم یہ پہلا مفعول ہے، ہاں دوسرا مفعول ہے۔
اب لازم میم کے معنی ہوتے ہیں گے الزم یلزم الزامن، لازم کر دینا، اچھا، تھوپ دینا کسی اور کے اوپر زبردستی، اس طریقے اور سے مجھ معنی پر ہوں گے۔ لازم کیا گیا ہے اس کو، اور تم اس سے سسٹر شیخ عارفہ ترجمہ کریے، کیا میں نازل کر دوں اسے تم پر، پھر سے ترجمہ وَأَنْتُمْ کریں۔ کیا میں لازم کر دوں تمہیں اس پر، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ اور تم اسے ناپسند نہیں، کرنے اس والے کو ہو۔ تم پر سسٹر شیخ عارفہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا میں اس جی کو تمہارے اوپر لازم کر دوں، تمہارے اوپر زبردستی مقرر کر دوں؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو۔ ناپسند کرنے والے ہو۔ ٹھیک ہے سسٹر یاسمین، یہاں پہ حمزہ استفہام موجود ہے، نحن فاعل ہے، جی کیا جی ہم اس کو تم پر لازم کر دیں، زبردستی منوا لیں، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو۔ ٹھیک ہے، جی جی اعوذ اوکے، باللہ من اتنا الشیطان اور الرجیم ترجمہ کریں سسٹر۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں تم سے نہیں سوال کرتا کسی مال کا، یعنی جانے کا، ان مال کا، ان اجریہ الا علی اللہ، بس کافی ہے سسٹر یاسمین، ماشاء اللہ علیہ، یعنی اس کام کے اوپر میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا۔ آگے سے سسٹر شیخ عارفہ آپ کہیں۔ جی، ان اجریہ الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، نہیں ہے میرا اجر سوائے اس کے کہ اللہ پر، وما اور میں نہیں ہرگز دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ لوگ اپنی رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایک قوم جو جہالت رکھتی ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ سسٹر امینہ آپ آگے کریے۔ جی، وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے میری قوم، کون بچائے گا مجھے اللہ سے اگر میں ہاک دوں انہیں، ہاکنا ہو جائے گا صحیح، ہانکنا، دھتکارنا، ہٹانا، بالکل۔ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ سسٹر سمیہ آپ آگے کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہیں میں کہتا تم سے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہیں میں زیادہ جاننے والا غیب کو، اور نہیں میں نہیں، کہتا زیادہ نہیں ہے، یہاں پہ میرے لیے نارمل بادشاہ، مضارع عالم، اور اوکے، میں اچھا، اور نہیں میں جانتا غیب کو، اور نہیں میں کہتا بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہیں میں کہتا ان لوگوں کے لیے تمہاری آنکھیں جن کو حقیر جانتی ہیں، گڈ گڈ۔ ہرگز نہیں اللہ ان کو اللہ ان کو ہرگز نہیں دے خیر، گا کوئی اجر، خیر بھلائی، اللہ ان کو کوئی بھلائی ہرگز نہیں دے گا، اللہ خوب اللہ عالم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے، انی بے شک میں تب ظالموں میں سے ہوں گا۔ ہاں جی، گڈ، یعنی اگر اس صورت میں کہ میں ان لوگوں سے کہوں جو کہ جنہیں تم لوگ حقیر جانتے، یعنی جو لوگ نوح علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے، تو جو ان کے قوم کے اغنیاء تھے، مالدار تھے، وہ ان سے کہتے تھے کہ یہ جو لوگ تمہاری اتباع کرتے ہیں تو بہت کم تر ہیں، حقیر ہیں ہماری نظروں میں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی خیر عطا نہیں فرمائے گا، اور اگر میں ایسا کہوں تو اس صورت میں تو میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف جو کہ اس میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، سربراہ تھے، ان کے ملا تھے،
وہ اس چیز کا مطالبہ کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام اپنی طرف سے اللہ کے خزانوں میں سے انہیں عطا فرمائے یا وہ غیب کی خبریں دیں. تو یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف اس لیے یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ نوح علیہ السلام جیسے بزرگ اور اتنے بڑے پیغمبر کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اعلان کروا کے اس چیز کی طرف بھی ہمارے لیے اشارہ کروا دیا کہ آج کل جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کسی ولی کے پاس جا کے اس سے ہماری دنیاوی اور تکوینی جو معاملات ہیں ان میں ہم کچھ بہتری حاصل کر لیں یا ہمیں ان کے ذریعے سے کوئی آگے کے معاملات کی خبر مل جائے، تو اس چیز کا بھی ہمیں بالکل صفایا ہو جانا چاہیے، ہمارے عقائد درست ہونے چاہیے کہ کسی بھی بزرگ یا نبی یا ولی کے پاس یہ تمام اختیارات موجود نہیں ہوتے. جو اللہ کے نبی ولی ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح فرمائے. وہ نہ تو ان کے ہاتھوں میں اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ غیب کی کسی معلومات کو جانتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو آگے کی مستقبل کی حالات کے بارے میں بتا سکیں. تو ہمیں ان آیات کے ذریعے ان تمام عقائد کی درستی کا بھی سبق ملتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام جیسے اتنے بزرگ پیغمبر کے ہاتھوں میں یہ تمام قدرت نہیں ہے، تو آج کے جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جنہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان تمام معاملوں کا اختیار کیسے رکھ سکتے ہیں. آگے سسٹر سمینہ ملک آپ آئیے، یہاں پہ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 35 پہ مکمل کریں گے. جی سسٹر سمینہ اگلی آیت کریے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا یا نوح قد جادلتنا، وہ کہنے لگے اے نوح کیا تحقیق آپ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں. کر چکے کیا ٹھیک، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا، بحث کری. کیا آپ نہیں سوری کیا نہیں ہے، بے شک آپ نے ہم سے جھگڑا کیا. اکثر تاجدالنا، پس آپ نے اکثر ہم سے جھگڑا کیا. اکثر یعنی بہت فَأْتِنَا، زیادہ، اکثر کا بہت زیادہ ہم سے بحث کری، جھگڑا کیا. بہت زیادہ ہم سے جھگڑا کیا. فَأْتِنَا، پس لے آئیں ہمارے پاس، بما تعدنا، جو کچھ آپ وعدہ کرتے ہیں. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں. گڈ، ماشاء اللہ. یہاں پہ کیونکہ جادلتنا کی مراد ہے کہ بحث مباحثہ کرنا بہت لمبی، اس طریقے سے مراد ہے. آگے سسٹر ام ایان آپ کریے. قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. انہوں نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے، بے شک وہ لائے گا، یاتیکم به اللہ، اللہ لائے گا اس پر، ان شاء اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے. ہاں، تمہارے کے ساتھ اس کرنے والے نہیں ہو. یہاں پہ یاتی کے ساتھ بھی ہی یہ متعدی کرے، یعنی بے شک اس کو تمہارے پاس صرف، بے شک اللہ ہی اس کو تمہارے پاس لے کر آئے گا. آگے سسٹر عظمیٰ ارم آپ کریے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. اگر میں ارادہ کروں کہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کروں تو میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے گی. اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کریں، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. گڈ، ماشاء اللہ. یعنی اگر میں خیر خواہی کرنا چاہوں تو بھی اس صورت میں میری خیر خواہی تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی اگر اللہ نے تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. وہی تمہارا رب ہے، یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کے اعمال کیسے ہیں، وہ اس کی مناسبت سے اس کے ساتھ فیصلہ کر دیتا ہے. اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. آخری آیت ہے سسٹر رکشندہ آصف آپ کریے. ام یقولون افتراہ، کیا وہ سب کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ باندھا ہے، اس کو جھوٹ کہا ہے اسے. قل ان افتریتہ، آپ کہہ دیں یقیناً جھوٹ اس کا، فعلیہ مجھ پر ہی ہے، اجرامی. قل ان افتریتہ فعلیہ اجرامی، آپ کہہ دیں کہ ان افتریتہ نہیں اس کا جھوٹ. سسٹر رکشندہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ان افتریتہ، نہیں میں نے جھوٹ باندھا اسے. سسٹر رکشندہ کافی ہے. ان شرطیہ ہے، یہاں پہ افتریتہ جملہ تو شرط، فعلیہ اجرامی جواب الشرط جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے فا رابطۃ الشرط موجود ہے. افتریتہ کا فاعل انا، وہ ضمیر مفعول. اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن مجید کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، فعلیہ اجرامی، تو میرے ہی ذمے اس کا جرم ہے.
وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو کہ تم جرم کرتے ہو۔ یہاں پہ پورا قصہ چل رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آگے جو آیت ہے آیت نمبر 36، وہاں سے بھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہی جاری ہے۔ ان قصوں کے درمیان میں ایک الگ سے جملہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہمیں داخل کیا آیت نمبر 35 میں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا قرآن مجید کو، تو آپ ان سے اعلان کر دیجئے کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو پھر اس کا جرم میرے ہی ذمہ ہوگا۔ تو یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یعنی قرآن مجید میں جو نوح علیہ السلام کا قصہ اتنی تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتا تھا سوائے وحی کے۔ یعنی جو اتنی تفصیل سے پورا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو وحی کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ حق ہے۔ اور اگر تب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ نے گھڑا ہے، آپ نے اسے بنایا ہوا ہے، تو وہ جان لیں کہ اس کا جو جرم ہوگا وہ صرف میرے ہی ذمہ ہوگا، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، جو تم برائی کر رہے ہو، جو تم جرم کر رہے ہو، اس سے میں بری و ذمہ ہوں۔ تو انشاءاللہ آگے کی ہم آیت کل کریں گے دوسری، کیونکہ ٹائم ہمارا اوور ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ آگے بھی جاری ہے۔ تو اگلے کی جو آیات ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 3 سے 4 کو مکمل کریں گے۔ تو آج کی کلاس یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔